اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے نفس۔ یہ نفس ہی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ذلیل بھی کرواتا ہے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو بھی کرواتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج ہم ایک خوبصورت کہانی ایک واقعہ لے کر آئے ہیں، جسے سن کر انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی، جس طرح میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کی، اس طرح بہت سارے لوگ انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش بھی کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک پانی کا کنواں ہوتا ہے، جہاں سے سارے گاؤں والے پانی بھرا کرتے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں۔ اب ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اسی کنویں میں کتا گر جاتا ہے۔ پورے گاؤں کے لوگ پریشان ہیں، ناپاک چیز گندگی گر گئی اندر، اب اس کو پاک کیسے کیا جائے اور پانی صاف کیسے کیا جائے، پانی کو پاک کیسے کیا جائے۔ اب لوگوں نے مشورہ دیا کہ جو بھی گاؤں کے معززین ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور ایک باہمی صلاح مشورے کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ چند لوگ اکٹھے ہو گئے اور سارے اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے کہ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ کنویں میں سے 100 ڈول پانی کے نکال دو تو کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔ لوگ گاؤں والے تھے، زیادہ ذی شعور نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، سب کو وقتی طور پہ سمجھ آئی کہ ہاں ایسا کیا جائے۔ تو سب نے کیا کیا، سب اسی چکر میں تھے، اسی پروسیس کو کرنے لگے کہ 100 ڈول پانی کے نکالیں جس سے کنویں کا پانی صاف ہو جائے۔ اب سارے اسی کام کو لگ گئے، 1 ڈول 2 ڈول 3 ڈول 4 ڈول، اب وہ گنتی پوری کرتے جا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک کسی اللہ کے نیک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ قریب آ کے دیکھتا ہے تو لوگوں سے دریافت کرتا ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہاں جو لوگ پانی نکال رہے تھے، گنتی پوری کر رہے تھے 100 ڈول کی، وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کے کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے، تو ہمیں کسی اللہ کے سیانے بندے نے مشورہ دیا ہے کہ اس میں سے 100 ڈول اگر پانی کے ہم نکال دیں تو کنویں کا پانی پاک ہو جائے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ، جو اللہ کا نیک بزرگ، وہ مسکرایا اور اس نے لوگوں کے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ کیسا عمل ہے جس سے کنویں کا پانی پاک ہو سکتا ہے جب تک کہ کتا نہ نکالا جائے۔ وہ مسکرایا اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ جب تک آپ اس کتے کو نہیں نکالیں گے نا، کنویں کا پانی پاک کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات لوگوں کو کسی حد تک سمجھ میں آئی۔ اب یہ ہے وہ مقام جہاں ہم سب کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، لیکن ہم اپنے اندر جو ہمارا نفس ہے، نفس کا کتا نہیں ماریں گے تو ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جا سکتے۔ چاہے ہم 100 نمازیں پڑھ لیں، 100 اس کنویں کی مثال ہے جس میں کتا گر گیا ہے کہ 100 ڈول، چاہے ہم 100 نمازیں بھی پڑھ لیں، لیکن ہم جب مسجد سے نکلیں، جب اللہ کا حقوق اللہ ہم ادا کر کے حقوق العباد کی طرف ہم توجہ نہ دیں تو وہ اللہ تعالی ہمارے حقوق اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح جب تک ہم اپنے نفس کا کتا نہیں نکال باہر پھینکیں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کریں، بجا کہ 100 ڈول 100 نمازیں پڑھیں، ہم اندر سے اپنے آپ کو، جو ہمارا نفس ہے، اس کا علاج کریں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، وہ کام کریں جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی ہوتا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف بلائیں اور دوسروں کو مشورہ دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔